الحمد للہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان ہوتے آ رہے ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ کہ قربانی کے جانور کی عمر، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ قربانی کا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ثابت ہیں، ان میں سے 5 باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانتا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن، 2 دانت والے کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، ہاں اگر دشواری پیش آئے تو 2 دانت سے کم عمر کا دمبا بھی ذبح کر لو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 1963 نمبر کی۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ قربانی کا جانور 2 دانتا ہونا چاہیے۔ 2 دانتا ہونے کا معنی ہے کہ جو اس کے دودھ کے دانت ہیں وہ نکل گئے ہوں اور اس کی جگہ 2 دانت اور آ گئے ہوں۔ جب منہ کھولیں گے اگر دودھ کے دانت ہیں تو آپ کو پرانے ہو جانے کی وجہ سے گندے گندے نظر آئیں گے، لیکن جو نیا دانت ہوگا بالکل وائٹ سفید آپ کو نظر آئے گا، اس سے پتہ چلا کہ یہ دانت، ورنہ دانت تو رہتے ہی ہیں ان کو۔ جب بھی جانور کا منہ کھولیں گے تو ایسا نہیں کہ اس کو دانت نہیں، دانت تو ہے ہی ہیں، لیکن 2 دانت ٹوٹ کر نکل گیا ہو، اسی کو مسنہ کہتے ہیں۔ الا ان یعصر علیکم، ابھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 دانت والا جانور نہیں ملتا، تو اللہ کے رسول نے کہا فتذبحوا جذعة من الضأن، تو تم ایسی صورت میں دمبا بھی ذبح کر لو، 2 دانت سے کم کا، جس کو بھیڑ کہتے، دمبا کہتے۔ یہ بکرا بکری جو ہوتی ہیں ان سے الگ ہے ان کی ذات۔ اگر ان کو دانت نہیں ہے، مضبوط ہے، سال بھر کے بلکہ 9 مہینے کے بھی، بعض نے 6 مہینے بھی کہا ہے، تندرست توانا نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو ذبح کر سکتے۔ مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دقت اور دشواری کی حالت میں 2 دانت سے کم عمر والا بھیڑ دمبے کا بچہ بطور قربانی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ آیا عام حالات میں ایسے کم عمر والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی غرض سے 3 احادیث شریفہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ امام نسائی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجذع من الضأن، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجذع من الضأن، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دانتوں سے کم عمر والے دمبا کی قربانی دی۔ یہ حدیث سنن نسائی میں آئی ہوئی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں اس کو جلد نمبر 3 915 میں صحیح کہا ہے۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے حضرت قلیب سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ہمراہ تھے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی کے ہمراہ تھے جو بنی سلیم میں سے تھے اور جنہیں مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ بکریوں کی قلت ہوئی تو انہوں نے ایک منادی والے کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ان الجذع یوفی مما یعفى منہ السنی، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں 2 دانت والا جانور کافی ہے وہاں 2 دانت سے کم عمر والا بھیڑ کا بچہ بھی کافی ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا، جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، اور اسی طریقے سے شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے سنن ابو داؤد میں۔ صحیح سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 2 538 نمبر کی حدیث ہے۔ صحیح سنن ابن ماجہ کی جلد 2 حدیث نمبر 202 ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب دانت والے جانور کم مل رہے تھے، نہیں تھے، تو آپ نے عام منادی کرا دی کہ جس کو دانت والے جانور نہ ملے وہ بھیڑ اور دمبے کا بچہ بھی جو کم عمر والا ہے اس کو قربانی میں ذبح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد نے حضرت ام بلال رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز، بھیڑ کے 2 دانت سے کم عمر والے بچے جزع کی قربانی کرو کیونکہ وہ یعنی اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ الفتح الربانی فی ترتیب مسند الامام احمد میں ہے، یہ ابواب الاضحیہ میں جلد نمبر 13 صفحہ 74 پر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اسے پتہ چلا کہ عام طور پر بھی اگر قلت نہ بھی ہو تو بھی ایک آدمی کی حیثیت اگر نہیں ہے تو وہ بھیڑ کا بچہ 2 دانت والا نہیں ہے تو بھی ذبح کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا تینوں احادیث شریفہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عام حالات میں بھی جبکہ 2 دانت والے جانور کا ملنا دشوار یا مشکل نہ بھی ہو، 2 دانت سے کم عمر والے بھیڑ کے بچے جو کہ جزا ہو کہ قربانی کرنا بالکل درست ہے۔ مذکورہ بالا حدیث شریفہ کے بنا پر جمہور علماء امت کی رائے میں نمبر 1 میں بیان کردہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مراد یہ ہے کہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ حافظ ابن حجر اس بارے میں رقم تراز ہیں، نقل النووی عن الجمہور انہم حملوا علی الافضل والتقدیر یستحب لکم الا تذبحوا الا مسنہ فإن عجزتم فاذبحوا جذعۃ من الضأن۔ نووی نے جمہور علماء امت سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو افضل پر محمول کیا ہے کہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، اور حدیث کا معنی یہ ہوگا تمہارے لیے مستحب یہ ہے کہ تم 2 دانت والے جانور ہی کی قربانی کرو، اور اگر ایسے جانور کی قربانی کرنا تمہارے بس میں نہ ہو تو بھیڑ کے 2 دانت سے کم عمر والے بچے جزع کی قربانی کرو۔ اب دشواری کیا ہے؟ یا تو 2 دانتہ جانور مل نہیں رہا ہے، یا جو ہے کسی کے پاس 2 دانتہ جانور خریدنے کی استطاعت نہیں، ہر 2 اعتبار سے دشواری ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس طرح قربانی کر سکتا ہے۔ یہ بات فتح الباری جلد 10 صفحہ 15 پر آئی ہے۔ اس طرح کتاب المجموع میں امام نووی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نیل الاوطار میں اس کا ذکر کیا ہے، عون المعبود میں، تحفۃ الاحوذی میں اور بلوغ الامانی وغیرہ، یہ بڑی پایہ درجے کی کتاب ہیں، محقق علماء نے لکھی ہیں، ان میں یہ بات ہے افضل ہے 2 دانتہ جانور کرنا، لیکن کسی وجہ سے پریشانی ہو، پیسے نہ ہو یا جانور نہ ملتا ہو تو بغیر 2 دانت والے جانور میں دمبا اور بھیڑ کے بچے کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ 2 دانت سے کم عمر والے جانور جزا کے متعلق ضروری بات یہ ہے کہ اجازت صرف دمبا اور بھیڑ کے بچوں کے ساتھ مخصوص ہے، دیگر جانوروں بکری وغیرہ کی اس عمر کے بچوں کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا ضحى خال لي يقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من الماز قال اذبحها ولا تصلح لغيرك۔ میرے ماموں جنہیں ابو بردہ کہا جاتا تھا انہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس بکری کا 2 دانت والے سے کم عمر کا پالتو بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اس کی قربانی کر لو، لیکن کسی اور کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ حضرت سال بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی اور کے لیے اس یعنی بکری کے 2 دانت سے کم عمر کے بچے کو بطور قربانی ذبح کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ یہ جو ہے فتح الباری میں جلد 10 صفحہ 14 پر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور اوپر کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جنہوں ابو بردہ کہا جاتا تھا، انہوں نے جو قربانی کی تھی عید کی نماز سے پہلے، آپ نے کہا تھا یہ گوشت کی ہے، اور ان کو اجازت دی تھی کہ تم 2 دانتے سے کم کی جو بکری کا بچہ ہے ذبح کر لو، ان کے لیے خاص یہ حدیث جو ہے متفق علیہ۔ اس سے بات معلوم ہوئی
قربانی دانت والے جانور کی کرنی ہے جس کے 2 دانت ہو. اگر ایسا جانور میسر نہ ہو یا مشکل پریشانی ہو تو بھیڑ اور دمبا میں سے بغیر دانت والے بچے کی قربانی آپ کر سکتے، جو سال بھر کا 6 مہینے 9 مہینے کا ہے، تندرست ہے، آپ کر سکتے. لیکن بکریوں میں سے 2 دانت والا جانور اگر نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے کسی ایک صحابی کے لیے خاص طور پر اجازت دیتے ہوئے کہا تھا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ، اب آئندہ اور کسی کے لیے بغیر دانت والی بکری ذبح کرنا قربانی میں جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں اور ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور قربانی کے مسائل بھی سیکھنے اور سکھلانے کی توفیق دے. هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.